صحبتوں کا اثر نیچر بہت زیادہ قبول کرتا ہے. ذہن حاضر رکھیں آپ کا. صحبتوں کا اثر نیچر بہت ہی زیادہ قبول کرتا ہے، اور جیسوں کی صحبت حاصل ہوتی ہے ویسے ہی کمال اور خوبی نیچر قبول کر لیتا ہے، نیچر اس کو ایبزارب کر لیتا ہے. لہذا اب آپ جب صحبت کی بات سمجھ ہی گئے ہیں تو بتائیے کہ اس آدمی کا مقدر کتنا اعلیٰ ہوگا جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے، جسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہو. اس آدمی کا عالم کیا ہو؟ اب ذرا سا میں دیہات کی بھاشے میں زبان دل میں صحابہ کرام کی محبت کی جو قندیل ہے وہ اور زیادہ روشن ہو جائے گی انشاءاللہ. سنیے کل کی طرح مائک کر لیجیے، آج آپ کا مائک تھوڑا دوسرے حساب ہو رہا ہے. آپ ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ. دیہات کے لوگ جو ہے پرانے زمانے کے جو چچا لوگ ہیں ان کو یہ بات زیادہ معلوم ہے. ہم لوگ جو تیل استعمال کرتے ہیں جوہی کا، چمپا کا، چمیلی کا، پھولوں کے تیل استعمال کرتے ہیں تو اس کا تیل کیسے نکالا جاتا ہے؟ آواز بڑھا ہاں کیسے نکالا جاتا ہے؟ جوہی، چمپا اور رات رانی جو پھول ہیں اس کے تیل استعمال کرتے ہیں نا آپ لوگ، تو اس کا تیل نکالا کیسے جاتا ہے؟ کوئی لڑکا بھی خوب سارا پھول توڑ لے، وہ چلا جائے آٹا چکی مشین والے کے پاس اور بولے کہ وہ چکا آٹا کچھ پھول پیس کا تیل نکلے گا تو ہم یہی کرتے لگا. وہ پھول ارے آپ بچے لوگ آپ ہم پہ احسان کر میں نے کہا بچوں کو مت بلوائیے، مجھ سے زیادہ بچوں کی آواز جانتے ہیں کل کو توڑا جاتا ہے اور ایک پرت کل کی بچھائی جاتی ہے، پھر ایک پرت پھول کی بچھائی جاتی ہے، ایک پرت کل کی پھر پھول کی. اسی طرح کئی پردے بچھائے یا ایک ہی پرت بچھانے کے بعد رات میں اسے شبنم کے حوالے یعنی کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے. کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو دل کو الگ کر دیا جاتا ہے، پھول کو الگ کر دیا جاتا ہے، دل کو الگ کر دیا جاتا ہے اور پھول کو الگ کر دیا جاتا ہے. اب مشین میں پھول ٹیڑنے کے لیے جاتے ہیں
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال آپ ذرا ذہن میں محفوظ رکھیں کہ جب آقا کی صحبت ملی تو اب ان سے بڑی صحبت کس کی ہوگی؟ بھولی نظر ان سے بڑی صحبت کس کی ہوگی؟ آقا علیہ السلام کی صحبت نے آپ کو کیا بنا دیا؟ آقا فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے بلکہ حدیث پاک کا ٹکڑا ہے افضل البشر بعد الانبیاء افضل البشر بعد الانبیاء انبیاء کرام کے بعد آدمیوں میں بشر میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ سب سے بلند والا کسی کا مقام و مرتبہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے بلکہ سنیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بتا رہے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ان کا مرتبہ بیان کر رہے تھے مرتبہ بیان کرتے وقت آقا نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بھی اسلام کی تبلیغ و ارشاد میں میری مدد کی میرا ساتھ دیا مجھ پر احسان کیا میں نے ان سبوں کے احسان کا بدلہ دنیا میں پورا کر دیا ہے میں نے ان سبوں کے احسان کا بدلہ دنیا میں پورا کر دیا ہے لیکن ایک میرا یار ہے صدیق اکبر جس کے احسان کا بدلہ میرا رب خود اسے دے گا سب کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا لیکن میرے یار کو صدیق اکبر کو میرا رب اس کے احسان کا بدلہ آپ ذرا سرکار صدیق اکبر کے عشق میں گم ہو جائیں میں ایسے عاشق ذاتی کا ذکر کر رہا ہوں کہ جن کے عشق کی خیرات امام عشق محبت کو نہیں گئی ہے اور امام عشق محبت نے مصطفیٰ کریم کی اسی عشق کے درس سے جو فیوز و برکات حاصل کیے ہیں اسی کا صدقہ ہم سبوں کو تقسیم کر دیا تو ہم یہ آج عاشقان مصطفیٰ کی تحریک کریں گے ارے عاشقوں کے امام ہے سرکار صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری شان ہے بلکہ ایک اور بات بتاؤں لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا اس بات کو اس شان کو میں آپ کو تھوڑا روک کے بتاؤں کیونکہ ابھی آپ جو ہے لگ رہا ہے کہ میں بھی بیٹھے ہیں تقریر میں بھی دور نہیں ہوئے تقریر میں دور ہونا ضروری محبت سے بڑی سبحان ہے اور محبت سے کہتے ہیں آپ سے چلیے ماشاءاللہ اچھی سنوات ہے اب تاریخ کا کچھ جوشہ سنیں اس کے بعد پھر آپ کو کچھ سناؤں آپ نے کیا سنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں اپنے مسلح امامت پر کسی اور کو نہیں بلکہ صرف اور صرف سیدنا صدیق اکبر کو ہی آگے بڑھایا آپ کو آگے بڑھایا یہ آگے بڑھانا اس بات کو ظاہر کر رہا تھا کہ حضور یہ بتانا چاہتے ہیں میرے بعد تمہارے لیے اگر کوئی پیروی کے لائق ہوگا اور کسی کو تمہیں تسلیم کرنا ہوگا کسی کو اپنا پیشوا بنانا ہوگا خلیفہ بنانا ہوگا تو میرے یادگار کو بنانا ہوگا آقا کی اس عمل سے یہ بات ظاہر ہونے لگے جب سرکار کا وصال ہوا تدفین کا معاملات سب پیش ہو گیا ختم ہو گئی ساری چیزیں سرکار کے روضہ اکبر میں آقا کو تدفین کر دیا گیا اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی مدینہ شریف میں اور یہ میٹنگ حضرت سعد بن عبادہ کے گھر میں میٹنگ ہوئی کہ اب خلیفہ کس کو منتخب کیا گیا آقا بظاہر دنیا سے چلے گئے تو ہم اپنا خلیفہ پینے پانے ہم ان کی اقتدا کریں اس کے لیے میٹنگ بلائی جب میٹنگ ہوئی تو اس میں انصاری صاحب
میری رائے یہ ہے کہ جب خلافت کی بات آئے تو دو خلیفہ بنے، ایک مہاجر صحابی بنے اور ایک انصاری صحابی بنے۔ یہ بات ہوئی میٹنگ میں، پہلی بات یہ رکھی گئی۔ دوسرے ایک اور انصاری صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی بات کی، لیکن حضرت زید بن ثابت اور یہ اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے دونوں کی گفتگو سماعت کر لی۔ آپ کھڑے ہوئے سلام کیا مجمع عام کو، تمام انصار و مہاجرین کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ سنیں، اگر مہاجرین اور انصار کی بات ہے تو سنیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، مہاجرین میں سے تھے تو خلیفہ بھی مہاجر کو ہی چنا چاہیے۔ اب رہی بات ہم لوگوں کی، تو ہم لوگوں نے جس طرح سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اور ان کے ہر چیز کی تائید کی، حمایت کی، مدد کی، ہم خلیفہ رسول اللہ کی بھی تائید اور حمایت اسی طرح کریں گے جیسے آقا کی حمایت کرتے ہیں۔ میں جیسا ماحول نہیں دے رہا ہوں، جو محنت کرنی پڑی، بولیے سبحان اللہ۔ کیا کہا کہ آقا کی جس طرح ہم نے تائید کی اسی طرح تائید و حمایت ہم آقا کے خلیفہ کی بھی کریں گے، بس اس کام میں راضی ہو جاؤ۔ سارے لوگ خاموش ہو گئے، راضی ہو گئے، سب لوگوں نے اس بات کو پسند کی۔ اس کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صدیق اکبر کا ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ لو، میں حضرت صدیق اکبر کو اپنا اور ہم سب پہلے ولی مسلم کرتے ہیں، سبحان اللہ، اپنا سرکار اور خلیفہ مسلم کرتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے حضرت زید بن ثابت نے حضرت ابوبکر صدیق کے دستے پاک پر بیعت کی۔ سب سے پہلے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس مجمع میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور بھی تمام انصار و مہاجرین موجود تھے۔ سب نے یکے بعد دیگرے سرکار صدیق اکبر کے دستے پاک پر بیعت کرنا شروع کر دیا۔ سبوں نے اپنا آقا مرجع مانا اور اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا، اپنا خلیفہ۔ بولیے سبحان اللہ۔ اب سبوں نے جب خلیفہ چن لیا، میٹنگ میں بات فائنل ہو گئی، تو اب سرکار صدیق اکبر کھڑے ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، کھڑے ہوئے میں آپ کو سلام کیا اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ کے بعد آپ نے نظر دوڑائی تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر نہیں پڑی، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر نہیں پڑی۔ تعریف سننے کے لیے پوری توجہ آدمیوں کی، پورا اٹینشن اپنی توجہ میں ان سے جوڑیں گے، تعریف سمجھ میں آئے اور نمس کر جائیں گے۔ مجمع عام میں سرکار صدیق اکبر کا انتخاب ہو گیا خلیفہ کے لیے۔ اب ہوا یہ کہ اب سرکار صدیق اکبر کھڑے ہو کے خطاب فرما رہے ہیں۔ نظر داری حضرت زبیر نہیں تھے مجلس میں، حضرت مولا علی نہیں تھے مجلس میں، آپ نے دونوں کو بلوایا۔ حضرت زبیر آئے، کہا کہ سنیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفیظات بھائی ہیں اور آپ اجلہ صحابہ میں ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ
मौलाए कायनात ने कहा आप बेफिक्र रहें, आप बेफिक्र रहें, बल्कि मौलाए जो नबूवत की एक रिवायत है कि मौलाए कायनात ने कहा ए अबू बकर सिद्दीक आप ऐसी बात करते हैं जिससे मुस्तफा ने आगे बढ़ाया हो, किसकी मजाल के उसके पीछे जिससे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ाया हो, किसकी मजाल उससे पीछे करे। यकीनन आप खलीफा हैं और मैं भी आपके दस्ते हक़रत और बैत करता हूँ। उन्होंने भी अपना खलीफा तस्लीम किया। बोलिए सुभान अल्लाह और उनके बोले ना आपको खलीफा मुकर्रर कर दिया, आपकी जिंदगी गुजर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का असली नाम जो था वो अबू बकर नहीं और सिद्दीक़ भी नहीं, असली नाम जो बता देगा मैं नहीं पूछूंगा आप इसमें मत, लेकिन असली नाम याद रखना। जब मुस्तफा से इश्क करते हो तो मुस्तफा के आशिकों की खबर होनी चाहिए, उनके नाम की जानकारी होनी चाहिए। आज आप जिन केवरों के रिकॉर्ड्स याद रखते हो, ये रिकॉर्ड्स आपकी दुनिया और आखिरत को हरा कर देंगे, लेकिन अगर मुस्तफा के आशिकों के नाम याद कर लिए तो उस नाम याद करने की शक्ति में हो सकता है मैदान महशर में बख्शिश हो जाए। आज से आप अपने बच्चों को भी याद कराएंगे, खुद भी याद रखेंगे। सरकारे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का असली नाम अब्दुल्लाह, क्या नाम? अब्दुल्लाह था आपका नाम, और आपकी कुन्नियत थी अबू बकर, और आपका लक़ब था सिद्दीक़ और अतीक, ये आपका लक़ब था। आप पैदा हुए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा मेरे बाबा जान और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे अपनी विलादत के हवाले से। आज बरातीले कहते हैं कि मिलादुन नबी मनाना, नबी की आमद का तज़किरा करना कहाँ जायज़ है, लेकिन हज़रत आयशा कहती हैं कि मेरे बाप अबू बकर और मेरे आका मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों बैठ करके आपस में अपनी विलादत, अपनी पैदाइश की बात कर रहे थे। दोनों की गुफ्तगू से मुझे ये पता चला कि मेरे बाबा मेरे आका से कुछ साल के छोटे थे। सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ एक बार छोटे थे उम्र में और आका अलैहिस्सलाम तस्लीम उम्र में कुछ बड़े थे। हज़रत आयशा फरमाती आपके बारे में आया कि ये जो वाक़या फील है, वो जो हाथी का लश्कर जिसने हमला किया था काबा शरीफ पर, उस वाक़ये के 2.5 साल के बाद 572 ईस्वी में, तकरीबन 572 या 73 ईस्वी में 2.5 साल जब उस वाक़ये को गुजर गया, तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई। बोले ना सुभान अल्लाह। याद है मुस्तफा का जिक्र हो रहा है, रहमत के फरिश्ते झूम-झूम के जिक्र सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। हुआ ये आप विलादत शरीफ हुई, आपको बेशुमार फज़ाइल हासिल है, बड़ी जो है शर्फ व कमाल अता ने आपको हुआ। बल्कि रिवायत में है हज़रत इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 7वीं पुश्त में मुर्रा बिन काब पर जा करके हुजूर का खानदान और अबू बकर सिद्दीक़ का खानदान मिल जाता है। सुभान अल्लाह। बैठ में जाते हैं, बैठ में 7वीं पुश्त में जाने के बाद दोनों खानदान मिल जाते हैं, मुर्रा बिन काब का जाकर दोनों मिल जाते हैं। आपके वालिद का नाम था हज़रत उस्मान, बोलिए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि आप ईमान ले आए और आपकी कुनियत थी अबू कुहाफा और आपकी वालिदा का नाम था सलमा और आपकी कुनियत थी उम्मुल खैर। बोले सुभान अल्लाह। सरकारे सिद्दीक़ अकबर के वालिद भी ईमान लाए और वालिदा भी ईमान लाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बच्चे थे तो बचपने का आलम ये था
इमाम ने ले जाके कहा, उनके बारे में जब इमाम नहीं लाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान देखे, छोटे थे, ज्यादा उम्र नहीं थी, बुत गदा में लाए, बता दिया, चले गए। हजरत सिद्दीक अकबर के ताबूतान है, उनकी फितरत में जो सदाकत थी उसने अंगड़ाई लेना शुरू की। बोलिए सुभान अल्लाह। आपकी फितरत में जो सच्चाई थी उसने अंगड़ाई लेना शुरू कर दी। और याद रखें, सच हमेशा झूठ को बेनकाब करता है। सुभान अल्लाह। सच हमेशा झूठ को बेनकाब करता है। हजरत सिद्दीक अकबर बचपने की उम्र है, अकेले हैं, बाप ने कुछ कदे में रख दिया, बता दिया तुम्हारा खुदा है, चले गए। सिद्दीक अकबर कहते अच्छा तू मेरा खुदा है, चल मुझे भूख लगी है, खाना खिला। बुत से कहा बता तू मेरा खुदा है, भूख लगी है, खाना खिला। बुत बोले तो क्या होगा? कहा कि अच्छा सुन, नहीं बोलता तो मैं नंगा हूं, मुझे कपड़ा पहना। बुत ने कुछ नहीं कहा, तो कहा नहीं बोलेगा, ले मैं तुझे उठा के पत्थर मारता हूं, अपने आप को बचा लेगा। तब भी कुछ नहीं हुआ, बस उन्होंने सच्चों का पत्थर उठाया तो इस मारा बुत जो है उनके पर गिर पड़ा। हजरत बुत कहा आए, कहा बेटा तुमने क्या किया? कहा जो आप देख रहे हैं वही किया, आप देख रहे हैं वही किया। हजरत सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़ा, ले गए घर पे। ले जाने के बाद उनकी वालिदा से कहा